ٹو ایئر 3. اور میں آپ کو ایکچولی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اٹس ایکچولی اے ویری ویری مینیجبل نمبر ان ٹرمز آف دا. بیکاز دیکھیں اس میں انہوں نے کیونکہ آپ خود اس چیز کو اتنی مفصل طریقے سے کور کرتے ہیں تو میں آپ سے تھوڑا سا اور کھل کے بات کر لیتا ہوں کہ انہوں نے ایک گیپ آئیڈینٹیفائی کیا اوور دا پروگرام پیریڈ. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے وہ گیپ کور کیا, اس میں سے انہوں نے کہا کہ $7 بلین تو ہم دے رہے ہیں, رائٹ. تو باقی جو گیپ رہ گیا ہے وہ بھی انہوں نے اس سلسلے میں اس کا ذکر کیا ہے کہ دس ڈز ناٹ ہیو ٹو بی کورڈ ایئر 1. یو نیڈ ٹو ٹیل اس واٹس دیئر ان ایئر 1, ان ایئر 2 اینڈ ایئر 3. تو اس لیے یہ گیپ ایکچولی اب بہت مینیجبل ہو گیا ہے ان ٹرمز ناؤ. ہاں وہ میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ وہ ابھی ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, لیکن وہ نمبر جو ہے وہ ہاں وہ ایک ایسا گیپ ہے کہ وچ وی کین ویری ایزیلی کور اوور دا نیکسٹ 3 ایئرس. لیکن اس میں جو پارٹنرز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سعودی, چائنا, یو اے, یہ ہمارے پارٹنرز ہیں. وہ ہیلپڈ اس, اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ ایس بی اے میں بھی انہوں نے ہماری ہیلپ کی, اور پھر آگے بھی وہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں. اور آئی ایم ان ٹچ ود, ایز ائی سیڈ, ود دا سعودی فائنانس منسٹر, ود دا چائنیز فائنانس منسٹر. یو اے کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. لیکن میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بٹوین ناؤ اینڈ the IMF board approval, the external financing gap and the assurances inshallah are going to be forthcoming. Sir, just one clarification. یہ بتائیے. Sorry for the repetition. پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ اب ہم نیا قرضہ ان ممالک سے نہیں لیں گے جن کا یہ آپ کو پتہ ہے کیبنٹ میں بھی بالکل ٹھیک اپنے پبلک کی بات. امپریشن دیٹ آئی ایم گیٹنگ فرام یور پوائنٹ جو آپ نے بھی ریز کیا, کنفرمیشن تو $12 کی ایک سائڈ کا وہ تو رول اوور آپ کا چلتا رہے گا واپس کی قرض. سو وی آر ناؤ آسکنگ فار مور ایڈیشنل منی وچ not in line with Prime Minister publicly said. نہیں دیکھیے ایک چیز اس میں یہ ہے, جی بتائیے. آپ نے کہا پیٹرن پچھلے سال والا ہوگا. پچھلے سال کا پیٹرن تو یہ تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے ایڈیشنل $2 بلین آئے تھے. اس میں اتنی سی بات نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو ڈسکشن چل رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہے اس کو رول اوور کیا جائے, نمبر 1. اور دوسری بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تاکہ شہباز رانا صاحب جو ہے وہ چونکہ مجھے پوچھ کریں, تو ہم صرف یہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی میچورٹیز ایکسٹینڈ کریں. تو اس میں انکریمنٹل والی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہر چیز جو یہ ہوتی ہے کہ ہر سال جی آپ 12 مہینے کے لیے کر دیں, 10 مہینے کے, تو ایک جو ہماری بات چیت چل رہی ہے ہمارے پارٹنرز کے ساتھ اس کی میچورٹی ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ وہ ہمیں بار بار ہر سال وہ نہ کرنا پڑے. سو دیٹ از دا اونلی انکریمنٹل تھنگ وچ وی آر آسکنگ. Now we'll see that they do, جیسے شہباز صاحب نے کہا. جی سر. کلک کیا نہیں صاحب, آپ کو ہم نے اس دن مس کیا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. بتائیے سر. جی رائٹ. آلموسٹ ہر پچھلے پرائم منسٹر نے اور ہر آرمی چیف نے ان کے ساتھ جا کے ریکویسٹ کیا کہ جی ایک تو ہمارا پیریڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کریں 10 سے 15%, اور دوسرا 4.5% سے کوئی 1.5% اگر انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو. تو کیا وہ والا پروسیس اس کے اوپر بالکل کوئی پروگریس نہیں تھی, کیا آپ کو ریفریش سارا کرنا پڑا؟ اور دوسرا ایک اور آئی پی پیز کی پائپ لائن وہ ہے جو اس وقت ان پروسیس ہے ویریس اسٹیجز آف امپلیمنٹیشن, اور اس میں کچھ پروجیکٹ وہ ہیں جن میں ان کے لیے پاکستان چاہتا ہے کہ ان کو فوری طور پر ان کا پارٹنرشپ کلوز ہو جائے. شاید وہ بھی ان کی طرف سے دھیرے دھیرے ہو رہی ہے, شاید اس کی وجہ شاید یہ نان پیمنٹس ہے.
تو کیا ہم یا انہوں نے کوئی اس طرح کی ڈسکشن کی کہ وہ جو پائپ لائن آف پروجیکٹس ہیں جو ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئے یا ڈفرینٹ فیزز کے اوپر جن کو فائنینشیل کلوز نہیں ہوا ان کو فریز کیا جائے فار ٹائمنگ جب تک ہماری انرجی نیڈ نہیں ہے؟ نہیں میرے خیال صاحب میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ جہاں تک چائنیز آئی پی پیز ہیں وہاں ایکچولی ڈیٹ سائڈ کا معاملہ اسٹل مینیجیبل بیکاز ان کی جو لوکل پیمنٹس ہیں وہ ہو چکی ہیں اور کچھ ان کی جو پیمنٹس ہیں باہر وہ بھی ہو چکی ہیں. دا ایشو فار دیم از دا اسپانسر منی جو ان کا ریٹرن آف ایکویٹی ہے جو ڈویڈنڈس ہیں اور وہ کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ان کی تو ہمارا جو ایک ڈسکشن ہے ان کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کھل کر بات کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈیٹ کی تو پیمنٹس ابھی چل رہی ہیں لیکن جو ان کا آر او ای ہے وہ بیکاز آف آر ایف ایکس سچویشن اٹس رائٹ ناؤ وی آر بیہائنڈ اسکیجول تو بائی کریٹنگ سم اسپیس اٹ ایکچولی بیکمز اے ون ون سچویشن. سو اس لیے میں ہمیشہ یہ بڑا کیئرفل ہوں بیکاز ایز اے بینکر آئی ایم ویری کیئرفل بیکاز ریسٹرکچرنگ اور ری پروفائلنگ میں فرق ہوتا ہے. ریسٹرکچرنگ مینز ہیئر کٹ. یہاں ہیئر کٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں ری پروفائلنگ کی بات ہو رہی ہے, ایکسٹینشن آف میچورٹیز کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھیں اور اگر یہ ری پروفائل ہو جاتی ہے تو دیٹ ول کریٹ اسپیس فار دیئر ایکوٹی انویسٹرز اینڈ دیئر فار دا اسپانسرز ہو آر آلسو دا ایس او ایز کہ دے کین گیٹ اے مور ایشورنس ان ٹرمز آف دیئر پیمنٹس ایز وی گو فارورڈ. تو یہ فرام مائی پرسپیکٹیو یہ ایکچولی ہمارے لیے ان کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے اور اس کو ہم اسی طرح ہمیں اس کو آگے لے کر جانا چاہیے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں آئی پی پیز اوور آل, وہ لغاری صاحب آپ کے پاس موجود ہوں گے, آپ ان کے ساتھ ضرور بات کیجیے گا. آئی ڈو تھنک کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ہمیں we do need to take some immediate measures to provide relief to the consumers. اس میں کچھ تو اقدامات لیے گئے with respect to the industrial package کہ کراس سبسڈی کو ختم کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو 200 یونٹس تھا پروٹیکٹڈ ان پروٹیکٹڈ اس میں کوئی میجر لیے گئے. لیکن I am the first one to also admit کہ we have to move towards a structural solution. Immediate solution تو ہم نے پرووائڈ کر دیا لیکن جو اسٹرکچرل سولوشن ہے اس کو ہمیں اس سائڈ پہ لے کر جانا پڑے گا. لیکن اس سائڈ پہ بھی جو ٹریڈ آفس انوالوڈ ہیں اس میں ہم ایموشنل ڈیسیجنس تو کر سکتے ہیں اور ہم ایموشنل ریئیکشنز بھی کر سکتے ہیں, لیکن اسی ملک میں ہمیں آگے جا کر انویسٹمنٹ بھی لانی ہے, لوکل انویسٹمنٹ بھی لانی ہے, فارن انویسٹمنٹ بھی لانی ہے. تو جو معاہدوں کی ایک انٹیگریٹی ہے اس کو ہم ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتے ہیں بیکاز شارٹ ٹرم نی جرک ریئیکشنز آئی ڈونٹ تھنک آر گوئنگ ٹو لیڈ ٹو دا اوور آل the structural discussion جہاں ہم نے اس ملک کو کمیونٹی آف نیشنز کی طرف لے کر جانا ہے. تو اس وقت اور یہی ہے اس وقت ہمارا ہے جو سارا معاملہ کہ جی ہم نے شارٹ ٹرم کو کیسے نیگوشیٹ کرنا ہے تاکہ جو میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہے اس کو ہم بچا سکیں ٹو موو دا اکانومی ٹورڈز اے مور سسٹینیبل پروپوزیشن. تو اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا بیکاز انہوں نے بھی مجھے کہا, آپ نے بھی مجھے کہا کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ آپ ڈونٹ کیپ اٹ ایز بیسٹ کیپٹ سیکرٹس, کم اینڈ شیئر ود اس اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ تھرو یو آلسو ود دا کنٹری اینڈ ود دا نیشن. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کیونکہ میں نے جیسے آپ آج بڑی کھل کے آپ سے باتیں کی ہیں کہ ہم کیا اصلاحات کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کیسے کر رہے ہیں, بیکاز ہر طرف سے یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے یہ تو کر دیا, دوسری سائڈ پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو آئی جسٹ
wanted to share with you work in progress. اور اس میں آپ کا اسکیپٹسزم ہو سکتا ہے کہ ورک ان پروگریس آگے چلے گا کہ نہیں چلے گا، لیکن ہماری نیت بڑی خلوص کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں، بیکاز اس کے بغیر دیکھیں میں لاسٹ چیز یہ کہوں گا، ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ، ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ. اب ہمارے پاس نہ فسکل سائڈ پہ کوئی اسپیس اویلیبل رہی ہے کہ ہم اس کو دے دیں، ان کے ایکسپینڈیچرز کم کر دیں، آگے اور جو ہیں سیکٹرز کو نہ لے کر آئیں، اور نہ ایکسٹرنل سائڈ پہ ہمارے پاس کوئی جو وہ اسپیس رہ گئی ہے. اب وہ جو ڈپازٹس دے کے، جیسے انہوں نے بھی مہتاب بھائی نے اور یہ شہباز صاحب نے بات کی، میں ان کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں، بیکاز یہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہمیں وہ ڈپازٹ دے دیں، رول اوور دے دیں. They want equity investments, they want board seats, and that's how the investments have to come into this country. تو اس لیے اب ہمارے پاس وہ جو ایک چیز ہوتی تھی نا کہ جی، اور جو اس وقت بھی جو ایک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شارٹ ٹرم پین ہے وہ کتنی زیادہ پین ہے، بٹ وی ڈو ناٹ ہیو اے چوائس بٹ ٹو کہ جی ہم وی کک دا کین ڈاؤن دا روڈ. پہلے ہم کرتے رہے ہیں کہ جی یہاں سے مدد آ جائے گی، وہاں سے مدد آ جائے گی، یہاں سے ہو جائے گا، تو کہتے ہیں سال ایک اور گزر جائے گا، 2 سال اور گزر جائیں گے. دیٹ لگژری اینڈ فارچونیٹلی دیٹ لگژری وی ڈونٹ ہیو اویلیبل اینی مور. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. تو اس لیے اب ہمیں یہ جو مشکل فیصلے ہمیں کرنے پڑے اور کر رہے ہیں، اور میں جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ آواز ضرور اٹھائیں، لیکن یہ جو مساوی طریقے سے ہمیں ٹیکسیشن کو بھی آگے لے کر جانا ہے، بیکاز اسی طرح ہم اس کو ریلیف آگے دے سکیں گے. اور جو جی نہیں، وہ نہیں کیا کیونکہ کر نہیں پائے کیونکہ نہ آپ مانتے تھے، نہ کوئی اور مانتا تھا کہ ہم ریٹیل کو لائیں گے، ہم ریل اسٹیٹ کو لائیں گے، ہم ایگریکلچر کو لائیں گے. رائٹ، اینڈ دیٹس جو ہماری کاوشیں ہیں پچھلے 1 مہینے سے یا 1.5 مہینے سے کہ ہم ان کو اس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. بیکاز اونلی وین وی برنگ دیز سیکٹرز ان ٹو دا تھنگ اینڈ وی ہیو اے لٹل بٹ آف بوئنسی اراؤنڈ دیٹ، تو ہم دوسرے سیکٹرز کو ہم ریلیف کر سکیں گے. تو آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے. اور میں لیکن انفارچونیٹلی یہ اب ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. تو میں آپ کے پاس ہر 15-20 دنوں کے بعد حاضر ہوتا رہوں گا. یہ بتا دیں گے یہ جو پینفل پروسیس کی آپ نے بات کی ہے، یہ فیز جو ہے یہ کب تک پیننگ رہے گا؟ حمزہ گیلانی صاحب فائنینشیل ٹائمز سے. یار جواب تو آنے دو نا بھائی جان مقبول صاحب. دیکھیں جی، یہ سال ہمارا سر بہت، دس از دا ریئل ٹیسٹ. کیونکہ اگر میرے جو تاجر بھائی اور بہن وہ جو سارے جا رہے ہیں تاجر دوست اسکیم میں، ہم نے اب اسکیم سب آپ کے سامنے ہے. آئی وش یو ہیڈ ریز سم آف دوٹ ڈسکشن ٹوڈے ایز ویل کہ 100 روپے سے لے کے 50,000 یا 60,000 تک کا یہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، جہاں لاکھوں کروڑوں کی یہ جو سیل ہوتی ہے. آپ بھی وہاں جاتے ہیں، میں بھی وہاں جاتا ہوں. تو اگر ہم سب اس میں حصہ ڈالیں، اور حصہ بھی اس طرح ڈالیں کہ ان کو ہراس نہ کیا جائے، اور سمپل فارم سے، کیونکہ وہ جیسے پہلے بات کی نا آپ نے، یہ بات کی جی 19 پیجز کا فارم آ گیا. یہ تو اب ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. جب ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو اس انٹروڈکشن میں تو کم از کم وہ سہولت ہم لا سکتے ہیں نا کہ اس میں ہم کم از کم. تو اس میں میری آپ سے درخواست ہے کہ اس میں آپ ضرور آواز سے آواز ملائیں، اور اگر ہم وہاں کہیں غلط کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں. But if we don't go there, unfortunately, sir, we'll be sitting here, and whoever will be sitting here will be saying the same in terms of asking the same for more. And that this country can ill afford as we go forward. جی سر، حمزہ صاحب بتائیے. Thank you for putting this press conference together. I have 2 quick questions. First is, when you know we'll have a number on how much is being reprofiled on the Chinese side, and secondly, the impact that these conversations are having on other larger infrastructure projects that Pakistan is negotiating with China, such as Mainline 1. If you're reprofiling debt and
has that changed the appetite to put a large billion-dollar infrastructure investment for CPEC too? Listen, we have had very good, very constructive discussions, both with the finance minister and with the governor of PBOC, with Dr. Pan, and these discussions have to go hand in hand and concurrently. And so I think it's important. The first thing is starts with acknowledgement, and the other thing is to ensure that whatever our issues are, those get registered at the right forums. And then there's a process which has to be followed. So I think the fact that we were there and it got acknowledged by the authorities there that it's a real issue, and the fact that they want to help the country, and whether it's new business or in terms of reprofiling, this will be done through the context of the MOU and the context of the various working groups which we are going to form. But to be very clear in terms of where I started, they are very, very supportive of the IMF program and the fact that we took the tough decisions, and that they will play their role in terms of helping us, in terms of taking us through the board approval. The second one on the Panda bond, as I mentioned earlier, very supportive. They understand that we, from a G2G perspective, also in terms of the inaugural issues, we have their safe deposits, we have their commercial loans. This is the only missing piece in terms of G2G relationship between China and ourselves, and therefore they understand it's a critical thing. Also in terms of tapping the second largest and the deepest capital market, and for us as well in terms of tapping that market. In terms of the energy equation, I mentioned earlier, we are going to take that forward, and it's been registered with them, and we are very grateful to them and very hopeful that we'll get to a constructive solution for both countries. Thank you. But they didn't do a final date, and they didn't have a conversation about things that mainland wanted this last dialogue? No, I think those are under discussions. As the whole infrastructure development is whether it's ML1, whether it's Karakoram Highway, whether it's the Sakar Karachi road infrastructure, that's a discussion which is already underway on an independent basis. So I think these are two sort of separate discussions, but the two other aspects which I mentioned are going to be under the MOU, which was signed by Minister Lagari with the NEA when he was there with Prime Minister Shehbaz Sharif. So we do think that all of these things can move forward, given a very strong understanding between the two governments that the requisite support will be forthcoming. Thank you. Ashraf Welcome साहब आखिरी जी ये सर कैसे इसके हमारे स्ट्रॉन्ग किस्म के एग्रीमेंट्स हैं जो हमारी फेवर में नहीं है। चाइनीज के साथ हम बात नहीं करते हैं, हमारी गारंटी है। कभी गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि लोकल आईपीपीस के साथ हमारे एग्रीमेंट है उसको ओपन करके थोड़ा सा ईज आउट किया जाए, थोड़ा सा पब्लिक के कंज्यूमर की सपोर्ट में प्लान है। सेकंड फिर बहुत सवाल मैंने बहुत का पूछा है, मसल से पूछा हमारे यूएई के साथ $800 मिलियन पड़े हैं से उस पे कोई हुकूमत का प्लान है, कभी जवाब नहीं मिला। या तो आई थिंक पहली जो बात है वो उस पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अवैस लगारी साहब उस पर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द लोकल IPPs एंड हाउ वी टेक दैट फॉरवर्ड। तो इंशाल्लाह वो यहाँ पहुँच जाएंगे मिडल ऑफ द वीक, आप उनके साथ ये और वो कई प्रोग्राम्स पे आपके सामने हैं, वो इस पर काफ़ी देर हासिल गुफ्तगू भी कर चुके हैं एज टू हाउ वी नीड टू टेक दैट फॉरवर्ड। दूसरी जो आपने बात की है
in terms of our outstanding discussion on the Etisalaat side, دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے اور اتنے سالوں سے یہ آؤٹسٹینڈنگ ہے. تو ہماری کوشش ضرور ہے اس ایڈمنسٹریشن میں کہ اس کو ایک اچھے نتیجے پہ ہم لے کر جائیں. دیکھیں پہلے بھی بات ہو رہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے اور پھر جو فردر انویسٹمنٹ ہے کیسے لے کر آنی ہے. لیکن میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ وی ہیو ٹو گیٹ ٹو این ایگریمنٹ, اور یہ لانگ اسٹینڈنگ ہے, 10-12 سال سے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو اب اس پہ میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ ہماری بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے ٹو فگر آؤٹ اے وے ویئر وی کین گیٹ ان ٹو اے ون ون سچویشن فار بوتھ پارٹیز. سر ایک سوال ہے میرا, زہیر صاحب سما سے کریں. سر جو رائٹ سائزنگ پہ کام ہو رہا ہے میں اس طرح سے بات کروں. جی بتائیے. گورنمنٹ نے ظاہر ہے کوئی کیلکولیشن کی ہو, ظاہر کی اگر رائٹ سائزنگ کی جائے تو پیٹرول نیشنل ایکسیکٹری کتنا کام ہو جائے گا. ایک یہ بتا, دوسرا اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک سوال ہے. دو تین صدر علیہ صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے, بلکہ پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہ صرف ہمارے پاس جو ایف ڈی آئی والے میں چائنیز رہ گئے, سیکورٹی کاسٹ بڑھ رہی ہے, تو یہ قرضے تو رول اوور ہو رہے ہیں اور ری شیڈولنگ کی بھی بات ہو رہی ہے. ایف ڈی آئی کے لیے جو انوائرمنٹ ہے, انیبل انوائرمنٹ, اس پہ ایس آئی ایف سی بھی کام کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی کامیابی نہیں مل رہی. وجہ کیا؟ جی, تو پہلا سوال جو آپ کا تھا وہ واز ریلیٹڈ ٹو رائٹ سائزنگ. تو پہلا وہی میں کہہ رہا ہوں, پہلا رائٹ سائزنگ کا تھا, دوسرا ایف ڈی. دیکھیں رائٹ سائزنگ والا جو پورا گورنمنٹ رن کرتی ہے وہ 890 بلین کا اس کا خرچہ ہے, اور اس کے علاوہ جو خرچے ہیں وہ یہاں مہتاب صاحب بھی بیٹھے ہیں, شہباز رانا صاحب بیٹھے ہیں, علی کیانت صاحب بیٹھے ہیں, یہ سارے آپ سب لوگ اس کا آپ کو اندازہ ہے. ویت از ڈیٹ سروسنگ, اس کے علاوہ جو پینشن کی ہماری لائبلٹی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہمارا پی ایس ٹی پی ہے, یہ 4 بڑے ہمارے خرچے ہیں. تو آئی تھنک کہ ہمیں ان ساروں سب ایریاز پہ کام کرنا چاہیے. تو یہ جو اتنی ہم نے ایک بڑا قدم لیا ہے اس کے بارے میں زیادہ بات کی نہیں جاتی, لیکن میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اس کے بارے میں ذکر ضرور کیجیے گا کہ ایٹ لیسٹ جو نیو گورنمنٹ امپلائیز جوائننگ ان کو ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن کی طرف لے کر گئے ہیں, اینڈ اٹس ایکچولی اسٹاپنگ دا بلیڈنگ. جو اسٹاک ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, بٹ وی ہیڈ ٹو اسٹاپ سم ویئر, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی. ایس او ایز کی میں ابھی بات کروں گا کہ ہمیں 4 مہینے لگ گئے صرف بورڈز کو تبدیل کرتے ہوئے. امیجن کریں, پہلے ہم گئے, لغاری صاحب نے کہا کہ میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بورڈز کو چینج کرنے والا ہوں تاکہ اس میں ہم گورنمنٹ نامنیز, پولیٹیکل اپوائنٹیز کو نکال کے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو لے کر آئیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کا پرسن شوڈ بی دا چیئر پرسن. ہمیں پھر بتایا گیا کہ یہ تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے تو پورا انکوائری ہوگی, انکوائری کے بعد آپ کے پاس سارا سلسلہ ہوگا. سو دیٹ کوڈ ہیو ٹیکن منتھس اف ناٹ ایئرس. پھر ہم موو کیا پریزیڈنشل آرڈیننس کہ تاکہ جلدی سے جلدی, جو آپ سب بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑی سی پھرتی دکھائیں نا کہ اس وقت ارجنٹ زیادہ چیزیں ہیں, لمبی باتیں آپ کر رہے ہیں. پریزیڈنشل آرڈیننس آ گیا, پریزیڈنشل آرڈیننس آ کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اسٹے آرڈر دے دیا. جب اسٹے آرڈر ہوا پھر اس سے اگلے دن اس کو سینٹ میں لے کے گئے, پھر نیشنل اسمبلی لے گئے, اب وہ بورڈ وہ لا پاس ہو گیا. اس کی وجہ سے 2 دن پہلے یہ بورڈز اپوائنٹ ہو گئے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ چھوٹے بورڈ ہوں, اور ان بورڈز کو کیا کہا گیا ہے, ان بورڈز کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پرکس اور چیزیں لینے کے لیے نہیں آئے, آپ کا مقصد ہے کہ ان کو یا کنسیشن کی طرف لے کے جائیں یا پریویٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں. یہ ہے آپ کا مینڈیٹ, اور یہی ہم بورڈ جو ہیں وہ آگے جو ہے وہ اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں.
جہاں تک آپ کی بات رہی کہ یہ جو رائٹ سائزنگ والا ہے، دیکھیں یہ ہم اسی لیے اس کو ہم تھوڑا سا بائٹ سائز لے کے جا رہے ہیں. میں نے ڈاکٹر اشرف صاحب کی رپورٹ بڑے غور سے پڑھی ہے، بہت غور سے پڑھی ہے. 2019 میں عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں وہ رپورٹ پیش ہو گئی تھی، 2019 میں. پھر میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یہ ہوا کیوں نہیں. پھر ان کا مجھے ایک میسج آیا، جو میں چونکہ ان کا میرے پرسنل میسج ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ ہر دور میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں، بٹ دا مومنٹ یو میک اٹ سچ اے ہیوج ڈانٹنگ ٹاسک تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب ہم نے کہا کہ اس کو بائٹ سائز لے کے چلیں گے. یہ 5 منسٹریز ہم شروع کیے ہیں، اس کا ہم ڈیسیجنز لیں گے، پرائم منسٹر اس کو اناؤنس کریں گے، امپلیمنٹیشن پلان لے کر آئیں گے. امپلیمنٹیشن پلان جو ہے، جو PWD کا امپلیمنٹیشن پلان ہے، اس کے مطابق سے ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ایسٹس کہاں جائیں گی، جو امپلائیز ہیں ان کے رائٹس کیسے پروٹیکٹ ہوں گے، اور ہم اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے، اور ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو لیگل ایکشنز ہیں ان پہ کیا کام ہوگا، اور چیزوں. تو وہ ہمارا ایک فارمولا ہے کہ امپلیمنٹیشن اناؤنس ہو، امپلیمنٹیشن ہو، ہم آگے لے کے چلیں. اب آپ کا سوال تھا کہ جی 890 سے ہم اس کو کہاں لے کر آ جائیں گے. آئی ڈونٹ ہیو دا آنسر فار دیٹ، بیکاز آئی ول ناٹ گیو یو این آنسر فار دیٹ، بیکاز ہم منسٹری بائی منسٹری، اینٹی بائی اینٹی لے کے جا رہے ہیں. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے، اینڈ یو کین کوٹ می آن دیٹ، کہ اگر ہم 20-25% سے اس کو کم نہ کر پائے تو پھر اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو معاملہ ہے، ایک تو ہے ڈائریکٹ کاسٹ کا معاملہ، دوسرا یہ ہے ایفیشنسی جو انجینئرنگ کا معاملہ ہے، جو پرائم منسٹر صاحب آپ کے سامنے کہہ چکے ہیں. میں کوئی خاص بات نہیں کرتا کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا ڈائریکٹ کاسٹ آف PWD، اٹس اے کاسٹ آف hundreds of billions of rupees of projects which are given to them, and the leakages and the corruption there, that is the real cost to the exchequer. اور میں ان کے ساتھ ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ اگر اس میں سے 10% پر، یہ سارے یہ ہیں نا، آپ ہماری منسٹریز آتے رہتے ہیں، آپ دن رات گھومتے ہیں وہاں، اگر یہ پیسہ وہاں لگ رہا ہوتا ہے میرے بھائی، تو یہ ان فلورز کا یہ حال ہو. آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، مجھے تو یہاں آئے ہوئے 4 مہینے ہوئے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا پیسہ ایلوکیٹ بھی ہو رہا تھا، لگ بھی رہا تھا، تو وہ کہاں گیا یہ ان منسٹریز میں. یہ جو حالات ہیں وہاں جہاں ہم کبھی آپ کو دیکھتے ہیں یا لے کے جانا چاہتے ہیں، ود ڈیو رسپیکٹ، ایون گوئنگ ٹو دا واش رومز دیئر، ایون اف 25% آف دیٹ منی ہیڈ بین اسپینٹ آن دیز بلڈنگس، وی وڈ ناٹ بی ashamed of asking you to go and use those washrooms. It's really as bad as that. تو ہم اس کو جی آگے لے کے جا رہے ہیں اس نیت کے ساتھ، اس کو بائٹ سائز رکھیں، ڈیسیجن کریں، امپلیمنٹیشن پلان آپ کے سامنے رکھیں، اور پھر اس کو آگے لے کر چلیں. سر یہ آپ جس طرح آپ نے بتایا 5-6% ریفنڈ کے لیے، آپ نے بجٹ سے پہلے احتیاط کی اچھی خاصی تعداد جو ہے صحیح کی تھی، ان کو اس سے پور کیا گیا ہے یا ان کے خلاف ابھی تک جانچ ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو